کلا ہرگز نہیں، یہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید بن مغیرہ کے مال میں، اولاد میں، جاہ، مرتبے میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے، بغض، دشمنی رکھتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات مقرر کر لی، ٹھہرا لی۔ فقتل کیف قدر، تو اس پر لعنت ہو کیسی بات اس نے ٹھہرائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر لعنت ہو کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کر اس نے دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال، پھر بولا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا، یعنی یہ تو ایک ایسا جادو ہے جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تلاوت فرمائی، ولید بن مغیرہ نے سنا اور اس قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا، نہ وہ آدمی کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے، اللہ کی قسم اس میں عجیب شیرینی، مٹھاس، تازگی اور فائدے ہیں اور عجیب دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ کفار قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید بن مغیرہ آبائی دین سے برگشتہ ہو گیا، اس نے پرانا دین چھوڑ دیا۔ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا۔ ابو جہل نے کہا فکر مت کرو، میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ اور ابو جہل اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے، قریش تیرے خرچ کے لیے روپے جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت پیش آیا، غصہ آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال اور میری دولت کا حال معلوم نہیں ہے؟ اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے؟ ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا؟ پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے؟ کیا تم نے ان میں کبھی جنون کی کوئی بات دیکھی ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے پایا؟ سب نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کذاب، جھوٹا کہتے ہو؟ کیا تمہارے تجربے میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ اور قریش میں آپ کا
صدق و دیانت ایسا مشہور تھا کہ قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ فقال، پھر بولا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا۔